بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منور حسین آپ کی خدمت میں چار انتہائی اہم موضوعات آپ کی خدمت میں۔ پہلا موضوع امریکہ اور ایران کے درمیان میں جو پیس ڈیل ہوئی ہے اس کے اہم نکات کیا ہیں۔ البتہ یہ پیس ڈیل ابھی فائنل نہیں ہے بیکاز ایران کے جو رہبر آیت اللہ مجتبی خامنئی ہیں ان کے دستخط ابھی باقی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوگا، وہ نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ میری اپنی انالیسس کے اوپر منحصر ہے۔ اور تیسری جو اہم ٹاپک ہے وہ ہے جناب جے شنکر صاحب جو فارن منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے انتہائی اہم ایک انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے یورپ میں بیٹھ کر، دوسرے لفظوں میں یورپ میں بیٹھ کر یورپین کو سنایا ہے۔ وہ کیا اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور تیسرا پاکستان کی جو ہنگور کلاس نیوکلر تو نہیں ہے، ڈیزل سے چلنے والی سب میرین ہے، یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے خطے کے بیلنس آف پاور اور ڈیٹرنس کے اندر۔ اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور لاسٹ جو موضوع ہوگا وہ یہ کہ پاکستان اور قطر کے لیے کیا اسباق ہیں یو ایس ایران پیس ڈیل کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پیس ڈیل کے حوالے سے۔ اس پیس ڈیل میں سب سے جو اہم موضوع ہمیشہ میڈیا میں ڈسکس ہوا ہے وہ ایران کا نیوکلر پروگرام ہے، اور اس پہ بہت زیادہ ریٹرک نظر آتی ہے، بیانیے نظر آتے ہیں امریکہ، اسرائیل اور ایران کے۔ لیکن اس پیس ڈیل کے جو نکات ایکزیس نے دیے اس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ریٹرک ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس انرچ یورینیم کو یا تباہ ہوگا یا امریکہ کے حوالے ہوگا، اس میں اب نرمی کا مظاہرہ نظر آیا۔ انرچ یورینیم ایران کے اندر رہے گی، ڈاؤن گریڈ کی جائے گی اور یونائٹڈ نیشن کی سپرویژن میں کی جائے گی۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے ساتھ اس کے اوپر جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوگی یورینیم انرچمنٹ کے اوپر اور ایران کے نیوکلر پروگرام کے اوپر، اس پہ عمل درآمد تب ہوگا جب یہ بات چیت کا مرحلہ دوسرے مرحلے کے اندر داخل ہوگا، ایک نیگوسیشنز کے اندر داخل ہوگا۔ دوسرا اسٹیٹ آف ہرمز جس پہ پوری دنیا کانشیس ہے انکلوڈنگ چائنا اور یورپ، بیکاز یورپ کے 18% جو آئل کی ترسیل ہے وہ اسی راستے سے ہوتی ہے۔ جی سی سی ممالک کی جو معیشت ہے اس سے کافی متاثر ہوئی ہے۔ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ یہ پری وار اسٹیٹس کے اوپر لایا جائے گا۔ امریکہ 30 دنوں کے اندر اپنے بلاکیڈ کو ختم کرے گا اور ایران کوئی ٹول وصول نہیں کرے گا اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر۔ تو یہ بھی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ تیسرا لبنان کا مسئلہ ہے جو کہ سٹکنگ پوائنٹ ہے اسپیشلی ایران کے لیے۔ اس کے اوپر طے یہ پایا ہے کہ جو سیز فائر ہوگا اور یہ 60 ڈیز کے لیے ہوگا، اس میں لیبنان انکلوڈ ہوگا، اور اسی وجہ سے آخر میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ بات چیت کی۔ البتہ اس ڈیل کے بارے میں جب مشاورت چل رہی تھی تو اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان، ترکیے، سعودی عرب، قطر، یو اے ای کو آن بورڈ رکھا، اس میں اسرائیل آن بورڈ نہیں تھا۔ البتہ لیٹر آن نیتن یاہو سے یہ گفتگو ہوئی ہے اور اس پہ نیتن یاہو نے کہا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کے پریشرز ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر، لیکن یہ نہ ہو کہ اس سے اسرائیل کے لیے خطرات یا اسرائیل اس کی کاسٹ پے کرے۔ یہ انہوں نے اتنی اپنے کنسرن ضرور شو کی ہیں۔ لیبنان کے علاوہ جو سینکشنز ہیں، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ایران کے اوپر جو سینکشنز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے گا 60 دنوں کے لیے، بیکاز یہ جو پیس ڈیل ہے، یہ سیز فائر آپ اسے سمجھ لیں، اس کی ایکسٹینشن سمجھ لیں، 60 دنوں کے لیے ہے۔ اور یہ اس پہ سینکشنز جو ہٹیں گے اس میں ایران کی جو آئل کی ترسیل ہے دنیا کے اندر اسپیشلی چائنا کے لیے، اس پہ سینکشنز ہٹا دیے جائیں گے۔ اور اگر ایران نے اسی طرح بہتر انداز سے برتاؤ کیا اور اپنی گڈ فیتھ کو شو کیا نیگوسیشنز کے اندر، تو یہ سینکشنز فردر دوسری چیزوں کے اوپر بھی ہٹا دیے جائیں گے۔ اور جہاں تک ایران کے فروزن ایسٹس کا معاملہ ہے تو ایران چاہتا تھا کہ اس ڈیل پہ سائن کرنے سے پہلے ان کے کچھ ایسٹس ڈی فریز کیے جائیں، جس پہ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ وہ ٹرینچز کے اندر، اقساط کے اندر انہیں آہستہ آہستہ ڈی فریز کرے گا اور ایران کے حوالے کیے جائیں گے۔ تقریباً وہ رقم کوئی $12 بلین کی ہے، جس میں $3 بلین ہینڈ اوور ہو چکے ہیں۔ سیز فائر کی ڈیٹیلز کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ 60 دنوں کے لیے ہے، اور اس سیز فائر کو میڈیٹ کروایا ہے قطر اور پاکستان نے، بیکاز کل پرسوں جو ہے قطر کی جو 2 دن پہلے قطر کی جو ٹیم تھی، ہائی ویلیو جو ٹیم تھی، وہ ایران کے اندر موجود تھی، نیگوسیشنز کر رہے تھے، اور قطر اور پاکستان نے اس ڈیل کو کروایا ہے، اور اسی لیے اس ڈیل کا نام اسلام آباد ڈیل رکھا جائے گا۔
لیکن اس کے دستخط جے ڈی وینس صاحب وائس پریزیڈنٹ صاحب کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جینیوا کے اندر اس کے دستخط ہوں گے، نہ کہ اسلام آباد کے اندر ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے تو ہے، بیکاز پاکستان اپنا تیسرا فرنٹ جو ہے اس کو ڈی اسٹیبلائز نہیں ہونے دینا چاہتا، اور پھر جی سی سی ممالک کے لیے بھی ہے۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ خود امریکہ کے لیے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا فائدہ امریکہ کے لیے ہے تو اس میں 5-6 نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا نکات تو یہ ہے کہ یو ایس لیڈ آرڈر جو اس وقت ڈی اسٹیبلائز تھا، اس پروسیس کو، جو ڈی اسٹیبلائزیشن کا پروسیس ہے، اس کو کسی حد تک بریک لگے گا، اس کو مینیج کرنے کا ایک وقت ملے گا امریکہ کو اور امریکہ کے دوستوں کو، بیکاز اگر یہ یو ایس لیڈ، یو ایس کنسٹرکٹیڈ آرڈر رہتا ہے تو امریکہ کا اثر و رسوخ بھی رہتا ہے، یعنی اس کے ادارے، اس کے رجیم اور اس کے قوانین اگر باقی رہتے ہیں تو امریکہ ان ون وے اور دا ادر وے اس کی سے رہے گی انٹرنیشنل پالیٹکس میں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ویسٹرن سویلائزیشن جس نے فیوژن آف سویلائزیشنز کا کانسیپٹ دیا، یعنی جتنی بھی سویلائزیشنز ہیں، چاہے اسلامک سویلائزیشن ہے، کنفیوشیس سویلائزیشن ہے، ہندو سویلائزیشن ہے، جودیزم کی سویلائزیشن ہے، افریقن سویلائزیشن ہے، ان سب کے اندر ویسٹرن سویلائزیشن کی آپ کو ایک ایکسیپٹیبلٹی نظر آتی ہے، بیکاز یہاں سے انفارمیشن، یہاں سے فریم ورک آف انالیسز، یہاں سے بیانیے اور ان کی ڈسیمنیشن بنتے بھی وہاں پہ ہیں، آتے بھی وہاں سے ہیں، اور جو پاپولر کلچر ہے اسپیشلی موویز کی شکل میں، لٹریچر کی شکل میں، اور پھر لیونگ اسٹائل اور لیونگ اسٹینڈرڈ کی شکل میں، اور جو ماڈل ہے پولیٹیکل ماڈل یا اکنامک ماڈل، گو کہ اس کو بڑا سیریس دھچکا پہنچا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق آلموسٹ مور دین 70 کنٹری کے اندر آج اتھارٹیرین رول ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، جبکہ لیس دین 30 کنٹریز کے اندر ڈیموکریٹک ریجیمز ہیں۔ تو یہ بہت بڑا دھچکا ہے، لیکن یہ جو فیوژن آف سویلائزیشن تھی، اس وار کی وجہ سے یہ کلیش آف سویلائزیشن میں کنورٹ ہو رہی تھی، اسے روکنے میں ایک مدد ثابت ہوگی۔ تھرڈ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جو امریکن اکانومی ہے، جو اس وقت بہت اچھا پرفارم نہیں کر رہی، انفیکٹ امریکہ کے اوپر $40 ٹریلین کا قرضہ ہے، $6 بلین یومیہ یہ قرضہ بڑھ رہا ہے، $1 ٹریلین اس کی ڈیٹ سروسز میں چلا جاتا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ لاسٹ ایئر $900 بلین ہیں، اور اس سال صرف ایک مہینے مارچ کے اندر $61 بلین ہے۔ تو اس سے ٹریڈ متاثر ہو رہی تھی، اور امریکہ بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا، اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ تقریباً امریکہ 13 ملین بیرل آئل کی پیداوار کرتا ہے، 7 سے 8 ملین بیرل آئل جو ہے اسے امپورٹ کرنا پڑتا ہے اپنی انڈسٹری اور انرجی کو چلانے کے لیے۔ اسی وجہ سے یہ اگر اسٹریٹ آف ہورمز اور باب المندب اگر بند رہتا ہے تو اس سے امریکہ بھی متاثر رہتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ امریکہ کے اندر انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے، اسٹاک مارکیٹ کو بہت سیریس نقصان ہوا ہے، اور پھر آئل پرائسز اگر دنیا میں بڑھی ہیں تو امریکہ کے اندر بھی اس کے اثرات محسوس کیے گئے ہیں۔ تو اس سے کم از کم اس کو مینیج کرنے کا ایک موقع ملے گا، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے میکنگ امریکہ گریٹ اگین، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک اچھا موقع ملے گا۔ چوتھا یہ کہ جناب امریکہ کے لیے دوبارہ ری تھنک کرنے کا ٹائم ملے گا اپنی فارن پالیسی کے حوالے سے، بیکاز اس وقت امریکن فارن پالیسی کے اندر کرائسس نظر آتا ہے، اور میں نے کئی دفعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ کرائسس 3 وجوہات کی وجہ سے ہیں۔ پہلی وجہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پرسنل انسٹنکٹ ہے وہ بڑی ریفلیکٹڈ ہے امریکن فارن پالیسی کے اندر، اور جتنے بھی فارن پالیسی فلٹرز تھے انہوں نے پہلے ہی ایلیمینیٹ کر دیے تھے۔ دوسرا یہ کہ نیو کنزرویٹوز کی جو ازمپشن ہے کہ امریکہ بینوولنٹ امپائر ہے، ویئر ایور امریکہ وڈ گو پیپل دے وڈ ویلکم امریکن امپائر، میرا خیال ہے یہ پرسیپشن ان کی ٹھیک نہیں ہے، اور ایران کے کیس میں یہ غلط ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ کہ امریکہ اس وقت دنیا کی طاقتور ترین ملک ہے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ ایران وار کے اندر جو ملٹری گرے ایریاز ہیں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں۔ اور تیسرا، انفیکٹ اسرائیل، پرو اسرائیل جو پالیسی رکھنا ہے حد سے زیادہ، وہ امریکن اسٹریٹجک انٹرسٹ اور جو انٹرنیشنل موریلٹی ہے، یا امریکن موریلٹی جو فاؤنڈنگ فادرز نے جس کے پرنسپلز یا فاؤنڈیشن رکھی، اس کے برخلاف نظر آتی ہے۔ پانچواں جو امریکہ کو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ وہ پیسفل یو ایس سوسائٹی کے قیام میں
مدد ملے گی، اور یہ آگے چل کے جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے امریکن پالیٹکس میں ریپبلکنز کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، بیکاز ان کی پاپولیرٹی کا ایپ بہت لویسٹ ہے اس وقت، اور مور اور لیس 60% لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز پہ اعتبار نہیں کرتے. تو اس کے اثرات آپ کو مڈ ٹرم الیکشنز جو نومبر میں آنے ہیں اس پہ پڑتے نظر آتے. اب یہ کم از کم اس نقصان کو کسی حد تک نیرو ڈاؤن کرنے کا موقع ملے گا، اور ایک امپریشن جائے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ واقعی سیریس ہیں کہ وہ لوگوں کی جو اوپینین ہے وہ ریفلیکٹ کرنے کے حوالے سے امریکن فارن پالیسی کے اندر، تو لوگ ایک قسم کے سیٹسفائیڈ اپنے آپ کو فیل کریں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ ان کے ٹیکس کا جو پیسہ ہے ان پہ لگے گا نہ کہ کسی اور پہ لگے گا. اور اس کے ساتھ جو امریکن فرسٹ پالیسی ہے اس کی ریئلائزیشن بھی ہوگی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ کی پالیسی رکھی ہے. چھٹا یہ کہ امریکہ کو اس وقت یہ ایک قسم کی ایک ہمبل ریکمنڈیشن ہے، امریکہ کو جیکسونین نیشنلزم کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پہ اپنے نیرو جو نیشنل انٹرسٹ ہیں یا پیٹی انٹرسٹ ہیں صرف اس کے بارے میں سوچے. انہیں ریئلسٹک ولسونینزم کی ضرورت ہے کہ اگر دنیا میں امن نہیں ہوگا تو امریکہ میں بھی نہیں ہو سکتا، اگر دنیا کی اکانومی متاثر ہوگی تو امریکن اکانومی بھی متاثر ہوگی، اگر دنیا کے اندر انسٹیبلٹی آئے گی تو امریکن سوسائٹی اور پالیٹی کے اندر بھی انسٹیبلٹی آئے گی. تو ریئلسٹک ولسونینزم کی ضرورت ہے جہاں پہ ملٹی لیٹرل اپروچ بہت زیادہ اس کی ضرورت فیل کی جا رہی ہے، اور اسی سے امریکہ کا جو اثر و رسوخ ہے وہ دنیا میں پھیلتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں انڈیا کی طرف جاؤں، یہیں پہ میں پاکستان اور قطر کے حوالے سے، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے ہمیں جو سبق ملتا ہے پاکستان کو، وہ یہ ملتا ہے کہ جو آرم فورسز ہے، کائنیٹک پاور ہے، اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. یہ فار لانگ پیریڈ آف ٹائم آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. الٹیمیٹلی آپ کو نیگوسیشن کے ذریعے سے، بات چیت کے ذریعے سے، ڈائلاگ کے ذریعے سے مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے. تو یہی فارمولہ انفیکٹ افغانستان کے حوالے سے، اور یہی فارمولہ اس وقت جو کشمیر کے اندر ہونے والے واقعات ہیں ان پہ یہ لاگو ہوتا ہے. میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جہاں تک کائنیٹک پاور کے استعمال کی ضرورت تھی وہ ہوئی ہے اور ہونا چاہیے بھی تھی، لیکن آخر کار آپ نے بات چیت کے ذریعے مسئلوں کو حل کرنا ہے. اور ویسے بھی تعلقات کے اندر کمپارٹمنٹلائزیشن ہوتی ہے. ایک کمپارٹمنٹ میں اگر آپ کائنیٹک پاور کو استعمال کریں تو دوسرے کمپارٹمنٹ میں ڈائلاگ، اور تیسرے میں ایک تجارت وغیرہ افغانستان کے کیس میں، اور کلچرل اور ریلیجیس جو کنیکشنز ہیں ان کو ہم نے ضرور لاگو رکھنا ہے اگر ہم نے سی پیک کو کامیاب بنانا ہے، اگر اپنی سیکیورٹی کو فردر ہم نے انٹیکٹ رکھنا ہے. اور اس پہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنرل لودھی صاحب سے میں بات کر رہا تھا، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ ہم نہیں کہتے کہ افغانستان کے لوگ آپ کے دوست بن جائیں گے، لیکن کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ آپ انہیں انگیج کریں گے اور مینیج کریں گے، اور کسی کو اس زمین کو ایکسپلائٹ کرنے نہیں دیں گے. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے بھی جو واقعات ہوئے اس میں کس کا قصور تھا اس کی ڈیٹیل میں جائے بغیر، اس سے کم از کم پاکستان کے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں اور اسپیشلی کشمیری ہیں ان کو دکھ ضرور پہنچا ہے، ان کے دکھوں کا ازالہ ضرور ہونا چاہیے. تو یہ میری گزارش ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان کے ہنگور کلاس جو سب میرین ہے، اس سے پہلے جو بہت ہی امپورٹنٹ جو بیان دیا فارن منسٹر آف انڈیا جے شنکر صاحب نے، بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے یورپ کے اندر بیٹھ کر، اور انہوں نے یہ کہا کہ انڈین ویپنز جو ہیں وہ کبھی استعمال نہیں ہوئے یورپ کے لیے، لیکن یورپین ویپنز جو ہیں وہ ہمیشہ استعمال ہوتے رہے انڈین کے خلاف، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا. ان کا کہنا تھا کہ یہ کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے. انہوں نے اس حوالے سے کیا گفتگو کی ہے وہ کچھ میں آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ اسے سنیے اگر یہ میرے پاس چل پائے تو. بہت ہی امپورٹنٹ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی طرف سے یہ ڈیولپمنٹ ہے جس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور انفیکٹ یہ حقیقت بھی ہے کہ یورپ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے جو morality کے پرنسپل کو سیٹ کیا ہے وہی پرنسپل اس وقت ہونے چاہیے. میرا خیال ہے کہ یورپینز کو سمجھنا چاہیے کہ گلوبل ساؤتھ کے اپنے مسائل ہیں. جس میں
I would say this, no European country has been attacked with Indian weapons. I wish I could say that for European weapons vis-a-vis India. So keep that in mind. Be more explicit so that people understand what you're saying. Europeans sell weapons which are used to attack India. Not now, for many, many years. We Indians have never done anything to endanger Europe. So I think that's a reasonable point. Okay. बड़ा उन्होंने क्लियर बताया कि यूरोपियंस के जो हथियार हैं वो काफ़ी अरसे से इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहे, लेकिन इंडिया के हथियार यूरोप के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होते रहे। अब इंटरेस्टिंग इसमें डेवलपमेंट ये है कि क्या इंडिया जो है वो अपने वेपन्स की तरसील कर रहा है यूरोप और अफ्रीका की तरफ, और अगर वो अपने वेपन्स वहाँ पे सेल कर रहा है, इसके असरात क्या पड़ेंगे यूरोपियन मफादात के ऊपर, ये वो बुनियादी सवाल है। और आपको याद होगा फेटफ ने एक दफ़ा रिपोर्ट दी थी कि भारत जो है वो इलीगल वेपन्स की तरसील का मरकज़ बना हुआ है। अब ये जो प्रिंसिपल हैं यूरोप के सेट किए हुए, इसके ख़िलाफ़ जयशंकर साहब ने एक अपना पर्सपेक्टिव दिया है। लास्ट जनाब जी, पाकिस्तान ने हिंगोर क्लास की जो सबमरीन है वो इंडक्ट की है अपने पानियों के अंदर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, और ये डीजल पर चलने वाली हैं, और ये हिंगोर क्लास की 8 सबमरीन्स पाकिस्तान की नेवल पावर या नेवल फोर्स के अंदर शामिल होंगी। 4 चाइना में बनेंगी और 4 पाकिस्तान के अंदर। पहली हिंगोर क्लास जो सबमरीन है वो चाइना से मलेशिया से श्रीलंका और श्रीलंका से पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ये जो क्वांटम लीप आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान के नेवी के अंदर, भारत इसे किस तरह से लेगा? क्या भारत ये समझेगा कि ये इनफैक्ट इससे पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा? नेवल कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, और पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है, जो डिटरेंस को मेंटेन करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आपके पास पानियों से और फ़ज़ा में सेकंड स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी हो, तो वो इनफैक्ट पाकिस्तान को हासिल होगी। लेकिन क्या इससे ख़ित्ते में, जो भारत के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ कि या न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, कि क्या उससे वेपन रेस नज़र आएगी? तो वेपन रेस तो पहले से मौजूद है। भारत भी बहुत सारे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के हवाले से अपने वेपन्स यूरोप से और मुख्तलिफ जगहों से ख़रीदते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन ये एक मेजर शिफ्ट आपको नज़र आती है ख़ित्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर की, और मई 2025 के बाद जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा है। तो लिहाजा हिंगोर जो क्लास सबमरीन का आना, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मिस्र और तुर्की की जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हैं वो हो रही हैं। तो ये जो दोनों डेवलपमेंट है ये कोइंसिडेंस नहीं है। इनफैक्ट नज़र आ रहा है कि इस खित्ते के अंदर एक नया सिक्योरिटी स्ट्रक्चर मुरतब होने जा रहा है, और ख़ित्ते के जो ममालिक हैं वो अपनी आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इंटरनेशनल सिस्टम में एक ट्रांसफॉर्मेशन बड़े वाज़े तौर पे नज़र आ रही है, और इसमें जो डिसऑर्डर है वो भी वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। इस पे बड़ी एक तफसीलन गुफ्तगू हमने एजाज़ चौधरी साहब के साथ की है, पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, सर्व किया यूनाइटेड नेशन के अंदर। आखिरी असाइनमेंट उनकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में थी, और फिर पाकिस्तान में एक नॉन थिंक टैंक है ISSI, उसके अंदर एज उनको हेड करते रहें, और इस वक्त एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है सनोबर इंस्टीट्यूट, उसे आप इस वक्त हेड कर रहे हैं। तो उनके साथ एक गुफ्तगू है, एक अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल रिटायर्ड हैं पॉल फ्रिच, उनके साथ गुफ्तगू है। अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर मारिया इसाबेल, कोलोराडो स्प्रिंग की स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की प्रोफेसर हैं डॉक्टर मारिया इसाबेल, उनके साथ गुफ्तगू है। वो मैं आपकी खिदमत में रखूँगा किसी और नशिस्त में। अपने कमेंट से नवाजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगहबान।